السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارک وسلم وصل علیہ۔ انتہائی معزز سامعین و سامعات، آج جو آیات مقدسہ ہم پڑھ رہے ہیں، آیت مقدسہ نمبر 86 تا 89 ہیں، سورۃ التوبہ ہے، پارہ نمبر 10 ہے، اور یہاں پر پارے کا رکوع نمبر 17 اور سورہ مقدسہ کا رکوع نمبر 11 مکمل ہو رہے ہیں۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے منافقین کے جو اوصاف نمایاں ارشاد فرمائے تھے، ان میں وہ اپنے مال اور اولاد دونوں حوالے سے جو ان کے پاس موجود ہیں وہ ان کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرنا چاہتے، استعمال نہیں کرنا چاہتے، ان پر فخر کرتے ہیں، دنیا داری ان میں موجود ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ان کے اس مال اور اولاد پہ ہمیں تعجب نہیں کرنا چاہیے، یہ اصل میں ان کو جہنم کی طرف دھکیل رہے ہیں، دنیا کی جہنم کی طرف بھی دھکیل رہے ہیں کہ دھوکہ دہی، خود غرضی، مفاد پرستی اور دنیا داری کے نتیجے میں ان کا اعتماد اور اعتبار ختم ہو رہا ہے، اور پھر وہ آخرت کی جو جہنم ہے یا عذاب علیم ہے، یعنی دردناک عذاب ہے، اس کی طرف بھی وہ دھکیلے جا رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا تھا کہ اب یہ منافق چونکہ واضح ہو گئے ہیں، لہذا اب ان کا جنازہ بھی نہیں پڑھا جائے گا اور ان کی تجہیز و تکفین میں کسی قسم کی شرکت نہیں کی جائے گی۔ آج اللہ رب العزت نے مذکورہ جو آیات مقدسہ ہیں ان میں پھر ان کے جو اخلاق رذیلہ ہے اور غلط رویے ہیں ان کو واضح کیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں آیت نمبر 86 میں، وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، جب بھی ان پر کوئی سورہ مقدسہ نازل ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان آمنوا باللہ وجاہدوا مع رسولہ استأذنک اولو الطول منہم، کہ اللہ رب العزت کے نام پر جہاد کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کے حوالے سے تعاون کرو، تو استأذنک اولو الطول منہم، جو طاقت والے ہیں وہ اجازت طلب کرنا چاہتے ہیں۔ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُن مَّعَ الْقَاعِدِينَ، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو پیچھے رہنے والے ہیں یعنی بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں بھی ان کے ساتھ چھوڑ دیجیے۔ رضوا بأن یکونوا مع الخوالف،
اصل میں وہ خوش ہوتے ہیں کہ پیچھے رہنے والی جو خواتین ہیں وہ ان کے ساتھ گھروں میں رکے رہیں۔ وَطُوبِيَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان کے دلوں پر اصل میں مہر لگا دی گئی ہے اور وہ سمجھ نہیں رکھتے۔ یہ ان کی جو خصلت ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں اپنا مال اپنی جان قربان نہیں کرنا چاہتے۔ پچھلی آیات میں بھی اس کا ذکر ہو چکا ہے۔ یہ خصلت ان کی مسلسل ذکر ہو رہی ہے، اور اللہ رب العزت یہ کیوں ارشاد فرما رہے ہیں؟ تاکہ حزب اللہ کے اندر موٹیویشن پیدا ہو کہ اصل میں یہ جان اور مال اللہ کے ہیں۔ ہم نے اللہ کے راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں ہم نے یہ قربانی دینی ہے، لہذا ہمارے اندر اس طرح کی سستی نہیں آنی چاہیے۔ یہ منافقین کا اصل میں رویہ ہے، یہ ان کی بری عادت ہے۔ اور پھر وہ طاقت رکھنے کے باوجود، یعنی وہ جانی طاقت بھی رکھتے ہیں، مالی طاقت بھی رکھتے ہیں، اس کے باوجود وہ پیچھے رہنا چاہتے ہیں، اور اس کی جو بنیادی وجہ ہے ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے۔ وہ دلوں میں بیماری ہے، فی قلوبہم مرض۔ پچھلی آیات میں بھی اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کا حال ارشاد فرمایا تھا۔ تو جب دل ہی ان کے کھوٹے ہیں، دل ان کے مخلص نہیں ہیں، تو پھر ظاہر ہے ان کے جو رویے ہیں وہ کیسے مخلص ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یہ واضح فرما دیا کہ یہ ان کی جو عادات ہے، رویے ہے، اخلاق رذیلہ ہے، یہ انتہائی خطرناک ہے۔ اس کے مقابلے میں آیت نمبر 88 اور 89 میں اللہ رب العزت نے مومنوں کے جو ممتاز اوصاف ہیں، ان کے جو اخلاق حسنہ ہیں، وہ ارشاد فرمائے ہیں۔ اس لیے یہ دونوں رویوں کا ہمیں کمپیریزن کرنا ہے۔ حزب اللہ کے جو رویے ہیں، سچی جماعت، اللہ رب العزت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اپنا سب کچھ قربان کرنے والی، اور جھوٹی جماعت جو اعلی کار کے طور پہ اور جاسوسی کے طور پر حزب الشیطان کے لیے کردار ادا کر رہی ہے، ان دونوں کا ہم نے کمپیریزن کرنا ہے۔ اور کمپیریزن کا مقصد کیا ہے؟ کہ ہم وہ رویے اختیار کریں جو حزب اللہ کے ہیں۔ ہماری سوچ، ہمارا نظریہ، ہمارا عمل و کردار وہ حزب اللہ جیسا ہونا چاہیے، منافقین جیسا نہیں ہونا چاہیے۔ چنانچہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں آیت نمبر 88 میں، لیکن الرسول والذین آمنوا معہ، لیکن یہ دوسری طرف دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی سچی جماعت جاہدوا باموالہم وانفسہم، وہ اپنے مالوں اور اپنی جان سے اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں۔ وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ، یہ ہے اصل میں ان کی خوبیاں، امتیازات، یہ ان کا اعلیٰ ویژن ہے، اعلیٰ شعور، اعلیٰ نظریہ ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ پہلے بھی ہم مسلسل یہ پڑھ رہے ہیں، جب کامیابی کا لفظ آتا ہے تو یہ محض اخروی کامیابی نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے مختلف جگہوں پر یہ نصوص قطعیہ میں ہے کہ پہلے کامیابی ان کی دنیا کی ہے۔ دنیا کی کامیابی اللہ کی بالادستی میں ہے، اللہ کی رٹ قائم کرنے میں ہے، اعلیٰ شعور، اعلیٰ نظریہ میں ہے، سیاسی عدل اور معاشی خوشحالی اور امن و امان کے قیام میں ہے۔ یہ دنیا کی جنت ہوتی ہے۔ تو دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی کامیابیاں ہیں۔ اعد اللہ لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اللہ رب العزت نے ان کے لیے جنات، باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔
ذالک الفوز العظیم، یہ ان کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ مومن جماعت جو حزب اللہ ہے، اصل میں دنیا کو جب وہ جنت بناتی ہے تو انسانیت کے لیے عدل کا وہ بہترین نظام قائم کرتی ہے، ظلم ختم کرتی ہے، تو پوری انسانیت کے لیے جنت بنا دیتی ہے۔ ہر طرف خوشحالی نظر آتی ہے، امن و امان نظر آتا ہے، محبت اور پیار نظر آتا ہے، اور پوری انسانیت کے لیے وہ ایسی جنت اور ماحول قائم کر دیتی ہے کہ وہ جب تک اس کا غلبہ رہتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے جنت بن جاتی ہے۔ اور پھر یہی جو مومن جماعت ہے، اللہ رب العزت اخروی اعتبار سے ان کا استقبال فرماتے ہیں، اور ان کو وہ اعلیٰ جنت جس کا کوئی مثال نہیں ہے، وہ اعلیٰ ترین جنت جس کی کوئی حد نہیں ہے، وہ اعلیٰ ترین جنت جس کو اللہ رب العزت نے جنات رضوان کے طور پہ، جنات عدن کے طور پہ، جنات الفردوس کے طور پہ پیش کیا ہے، وہ اس حزب اللہ کے استقبال کے لیے موجود ہوتی ہے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ ان کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ یاد رکھیے، اصل کامیابی، حقیقی کامیابی وہ مومن جماعت کے لیے ہے، وہ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی کامیابی ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یہ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی خوبیاں، اچھائیاں، امتیازات، جنات، خوشحالیاں اور اللہ رب العزت کی رحمتیں، اس کی برکتیں، یہ اصل میں مومن جماعت کے امتیازات ہیں۔ اللہ رب العزت ان کو نوازتے ہیں۔ اللہ رب العزت دور حاضر میں ہمیں بھی وہ اعلیٰ شعور، اعلیٰ نظریہ عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت کی رٹ قائم کرنے کے لیے وہ اعلیٰ جد و جہد عطا فرمائے کہ اللہ رب العزت کی آج رٹ قائم ہو جائے، حزب اللہ انسانیت کے لیے وہ اعلیٰ عدل کا سیاسی، معاشی، معاشرتی نظام قائم کر لیں، اور تمام منافقین اور حزب الشیطان مغلوب ہو جائیں۔ اللہ رب العزت ہمارے اندر اعلیٰ صلاحیت اور توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کی آخرت میں آسانیاں فرمائے، قبر برزخ کی زندگی میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔